کہ عورتیں اکثر و بیشتر زبان کے سلسلے میں غیر محتاط ہوا کرتی ہیں، احتیاط نہیں ہوتی زبان کے سلسلے میں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری اکثریت کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتن تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، برا بھلا کہتی رہتی ہو، گالیاں دیتی رہتی ہو، زبان چلاتی رہتی ہو، جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں اوندھے منہ جو زیادہ تر لوگ گرائے جائیں گے وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے، اپنی زبان کی کھیتی کی وجہ سے، لہذا جو زبان کا غلط استعمال کرے گا وہ جہنم میں اوندھے منہ گرے گا۔ چونکہ عورتیں زیادہ غلط استعمال کرتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ دوسری صفت جس کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا وہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ برسوں گزر جائیں گے نکاح کو اور ایک بات خلاف مزاج پیش آئے گی، طبیعت کو ناگوار ہوگی تو فوری شوہر سے بیوی کہہ دے گی کہ اللہ معاف کرے، جب سے اس گھر میں شادی ہو کے آئی ہوں آج تک کوئی خیر نہیں دیکھا میں نے۔ حالانکہ کتنی خیریں دیکھی ہوتی ہے، کتنی خوشیاں وہ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، کتنا عیش کیا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نے اس کو کس کس اعتبار سے خوش رکھا ہوتا ہے، لیکن 60 سال کی زندگی گزرنے کے بعد کہے گی شادی کی تاریخ سے آج تک میں اپنی زندگی میں اس گھر میں کوئی خیر نہیں دیکھا۔ تو وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی۔ تو بدزبان بیوی ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ یعنی عجیب جملہ استعمال فرمایا کہ بدزبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اس کی زبان تیر و نشتر کی طرح چلتی رہے گی اور شوہر کے دل کو چیرتی رہے گی، کاٹتی رہے گی، تو شوہر بیچارہ سہتے سہتے وقت سے پہلے مر جائے گا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے برہم پٹی ہو کر، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے۔ جس عورت کی زبان میں سختی ہوتی ہے وہ عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو شریعت نے کہا کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرو، لیکن غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کرو تاکہ دوسری بات پوچھنے کی اسے ہمت ہی نہ ہو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس انداز سے بات کرنا چاہیے کہ اپنی اصلی آواز کا پتہ نہ چلے، اصلی آواز ظاہر نہ ہو۔ اس کے لیے طریقہ بھی بتایا فقہاء کرام نے کہ اپنے منہ پر کپڑا رکھ کے موٹی اور بھونڈی آواز میں بات کرو تاکہ مرد کوئی دوسرا سوال ہی نہ کرے، لیکن جب خاوند بات کرے تو اس کے ساتھ اس انداز میں بات کرو کہ اس کو اور بات کرنے کو طبیعت چاہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جب خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ لہجے میں سمٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی لہجے میں سمٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے غیر مرد کو مائل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو، صحابیات کو رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تمہیں کسی سے بات کرنی پڑے ضرورت کے وقت میں فلا تخضعن بالقول، آواز میں لچک پیدا مت کرو، آواز میں نرمی پیدا مت کرو، لہجے کو ذرا سخت بناؤ۔ کیوں؟ اگر تم لہجے میں نرمی پیدا کرو گی فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
جس کے دل میں بیماری ہوگی، جس کے دل میں روگ ہوگا خواہشات نفسانی کا، اور جس کا دل تربیت کروایا ہوا نہیں ہوگا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی، طمع پیدا ہوگی تمہارے تعلق سے۔ اس لیے بات ایسی کرو کہ اس کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی